السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے یہ مختصر سا 5 منٹ کا عمل ضرور کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے یہ عمل ضرور کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ اس عمل کو پابندی سے کریں گے، آپ نظر بد، حسد اور جادو کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اسی طرح جسمانی اور روحانی بیماریوں اور آفات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عقبہ، آپ کو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جس جیسی صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ ہی قرآن پاک میں نازل ہوئیں۔ کیا ہی بابرکت صورتیں ہوں گی کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور سننے والے صحابی ہیں۔ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میری جان بھی آپ پر قربان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں، مجھے سکھائیں وہ آیات کون سی ہیں، وہ صورتیں کون سی ہیں جو میں نے پڑھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ، ہمیشہ ان صورتوں کی پابندی کرنا۔ وہ کیا ہیں؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ عمل ضرور کیا کرتے تھے، یعنی آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے۔ میں اس کا طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیسے ہے وہ عمل جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، صرف 5 منٹ کا۔ آپ اپنے بستر پہ آ گئے، اب آپ سونے لگے ہیں، اور میں کہوں گا کہ جب آپ خود یہ عمل کرنے لگے، اپنے بچوں کو بھی کہیں یہ عمل کرنے سے یقین کریں جتنی آپ کو تھکاوٹ ہو، جتنا بھی آپ کو ڈپریشن ہو، رات کو کئی بار نیند صحیح نہیں آ رہی ہوتی، آپ وضو کریں، بستر پر آئیں اور اس کے بعد یہ 3 صورتیں اس طرح دم کر کے سوئیں۔ آپ اتنے ریلیکس ہوں گے، آپ کے وقت میں برکت آ جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ساری رات سوئے رہتے ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نیند آتی نہیں ہے۔ رات کے مسائل، سونے کے جتنے بھی مسائل ہیں اور اسی طرح دن کے مسائل، اللہ آپ کو ان سارے مسائل سے حفاظت میں رکھیں گے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ مختصر سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس دم کر کے اپنے جسم پہ دم کرتے اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثلا اب بستر پہ آ گئے ہیں آپ، اب آپ نے کرنا ہے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ ساری صورت مکمل پڑھیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ ساری صورت پڑھیں گے۔ اب یہ سورۃ اخلاص بھی ایک بار آپ نے پڑھ لی، سورۃ فلق بھی ایک بار پڑھ لی، سورۃ ناس بھی ایک بار پڑھ لی۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں پہ پھونک مارنی، یہ پھونک ماری ہاتھوں پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اور اس کے بعد جسم کے سامنے والے حصے پر اس طرح ہاتھ پھیرتے، پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھر یہ ہاتھ پھیرتے۔ یقین کریں یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو حیران کن اس کا رزلٹ ملے گا، بڑا ہی سکون فیل ہوگا، بڑی ہی برکت فیل کریں گے آپ۔ اچھا، یہ عمل ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 3 بار دہرانا ہے، یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس ایک بار پڑھ کے پھونک ماری، فرنٹ والے حصے پہ سر پہ پہلے آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اس کے بعد پورے جسم پہ پھیریں، پھر اسی طرح یہی عمل دوبارہ دہرائیں، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ دم کریں، پھر اسی طرح تیسری بار بھی یہی صورتیں پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں، پھر اپنے جسم پہ دم کریں۔ صرف یہ 3 بار اس طریقے سے عمل کریں گے، یعنی 3 بار ہی دم ہو جائے گا اور 3 بار ہی یہ صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ یہ عمل آپ کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، یقین کریں بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، بہت ساری ٹینشنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن اس کی برکتوں کا آپ کو اندازہ نہیں، بے حساب برکتیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو آخری 3 کل والا یہ عمل بخاری شریف میں موجود ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل یہ تو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جس طرح گزری ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی آپ کی طرح گزارنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ تھے، اسوہ تھے، حسنہ تھے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو جب کاپی کرنا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزتوں سے، سکون سے، برکتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت کی وجہ سے آخرت میں بھی اللہ رب العزت سکون والی زندگی دیں گے، اور جنت میں انشاءاللہ ہم سب کو جمع کریں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے حتیٰ کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، چلتے رہو گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور ہم جب بھی رات کو سوئیں یہ 3 صورتیں پڑھ کے ہمیشہ پابندی اس کی کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اس کی جتنی برکتیں ہیں اللہ رب العزت وہ ہماری زندگی میں لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔